یہ جو عرس منا رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں دیگ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو، دیگوں کی جگہ پہ آپ یہ ہمارا تحفہ قبول کریں۔ یہاں پہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی دل عزیز بھائی سید شہباز نقوی صاحب، شہباز اصفہانی صاحب۔ ان کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ شہباز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہباز بھائی، خصوصاً آج یعنی اس ہفتے میں کہ جو واقعات بعد میں جو ہیں وہ جو حالات پیش آئیں گے اور مختلف جگہوں پہ عرس کے اور جو اشتہار بھی چلتے ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے نام لیوا ہیں، ان کی طرف سے اہل بیت کے دشمن ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ بھی اگر کوئی جو ہے وہ فرمانا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اماد بھائی، سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ اماد بھائی نے مقدمتاً گفتگو کی کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں ایک جدید چیز جو آپ کو اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں، معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے عرس منانا، یہ ہمیں نہیں ملتا تھا، اس کے جلوس نہیں ملتے تھے، اور اگر اسی کو ساتھ رکھیں یزید کے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یزید کے مدافعین بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے آپ یہ دیکھیں، امن پوریے اور سنابلیے، یہ جو لوگ رونما ہوئے ہیں، یہ یزید کا بھی کھل کے دفاع کر رہے ہیں، معاویہ کا بھی کھل کے دفاع کر رہے ہیں۔ جبکہ تاریخ اسلام کا اگر کوئی شخص تعصب کا پردہ ہٹا کر ایک مرتبہ فقط مطالعہ کرے تو اس کو اس قدر قرائن اور شواہد قاطع نظر آپ ان کی اسنادی بحث میں جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تاریخ بنو امیہ اور بنو عباس کے فلٹر سے گزر کر آئی ہے۔ یہ تاریخ کے اور تاریخ ہمیشہ غالب لوگ لکھا کرتے ہیں، مغلوب نہیں لکھتے۔ یہ ایک مقولہ تاریخ میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمیشہ تاریخ جو ہے جو غالب افراد ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، مغلوب افراد تاریخ نہیں لکھتے۔ تو آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس قدر قرائن اور شواہد ملیں گے، وہ بھی اس فلٹر سے گزرنے کے بعد، بنو امیہ اور بنو عباس کے فلٹر سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو اتنے موارد نظر آ رہے ہیں کہ بنو امیہ کی جو اہل بیت سے دشمنی تھی وہ روز روشن کی طرح واضح تھی، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر ان مظالم کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے، کہیں پر اہل بیت کے حوالے سے یہ دشمنی ہے کہ امیر المومنین کا نام رکھنا بھی اس قدر جرم بن جاتا ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر شمس الدین ذہبی نے یا اس کی تاریخ اسلام جو کتاب لکھی اس میں کثرت سے اس نے اس کے شواہد بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح امیر المومنین پر سب و شتم کروانا کہ اس کو مورخین چھپا ہی نہیں سکے، اور اس قدر مورخین نے، جتنے بھی مورخین تھے، چاہے آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، وہاں پر آپ کو بنو امیہ کا جب باب کھولیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ سب و شتم ہوا کرتا تھا۔ آج کچھ لوگ آئے کہا کہ جی ہمیں صحیح سند روایات دکھائیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں وہ تاریخ جو بنو امیہ کے ہاتھوں میں تھی وہاں سے بھی یہ چیزیں بچ نہیں سکیں، یعنی اس قدر واضح تھی کہ ایک مورخ بھی اس کے اوپر مکمل انداز سے اس کو چھپا نہیں سکا۔ تو جب ایسے افراد، جیسا کہ اماد بھائی نے بھی شروع میں گفتگو کی کہ جن کے اجداد سے اگر آپ شمار کریں، ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی اس قدر نمایاں تھی کہ ان کے اجداد بھی اسلام کے مقابل، ان کے آبا بھی اسلام کے مقابل، خود معاویہ ابن ابی سفیان کے متعلق ہماری اسی پروگرام میں اور دیگر پروگرامز میں گفتگو جاری ہے۔ آج ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ جو عرس منا رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں دیگ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو، دیگوں کی جگہ پہ آپ یہ ہمارا تحفہ قبول کریں، اور گزارش کریں گے کہ یہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے صحیح و سند روایات ہیں۔ ہمارے پروگرامز میں کہیں پر بھی ہم ضعیف روایات سے استدلال نہیں کرتے اور ضعیف ایسی کوئی چیزیں پیش نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے، یا یہ جو مؤلف ہے یہ مؤلف شیعوں کا مؤلف ہے۔ نہ ہم الکافی سے بیان کرتے ہیں، نہ مطلع یاد الفقیہ سے، نہ بہار سے، نہ دیگر شیعہ کتب سے۔ آپ کی اپنی کتابیں، صحیح و سند روایات، اور آپ کے ہی اپنے مشرب کے جو علماء ہیں ان کے صریح اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ملاحظہ کریں روایت بڑی زبردست ہے اماد بھائی، گزشتہ سے پیوستہ ہماری یہ گفتگو ہے۔ الطبقات الکبریٰ کس کی ہے؟ ابن سعد، ابن سعد کی المجلد الرابع، اس کی چوتھی جلد ہے۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو ایک روایت ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے صفحہ نمبر 113 پر۔ کیا ہے جی کہ کان الحکمان ابو موسیٰ و عمرو بن العاص، عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ یہ دونوں کیا تھے؟ حکم قرار پائے تھے۔ وہ جنگ صفین کا پورا ایک واقعہ ہے،
ٹھیک ہے، کہ جب ان دونوں کو آخر میں حکم قرار دیا جاتا ہے کہ آپ دونوں فیصلہ کریں، ابو موسیٰ اشعری جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حالات و واقعات ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ شروحات بخاری میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم دکھائیں گے بھی صحیح، کہ میں امام علی اور معاویہ کو جو ہے وہ خل کرتا ہوں، یعنی ہم ان کو درکنار کرتے ہیں خلافت سے، اور شورا ایک بنائی جائے گی، اور وہ شورا کیا کرے گی؟ ایک خلیفہ معین کرے گی۔ یہ ابو موسیٰ، یہ اس حکمیت کا پورا ایک واقعہ جو انشاءاللہ ہم اس کے مقام پر بیان کریں گے شروحات بخاری سے، جو ہم نے یہاں پہ گرین کر رکھا ہے آپ کے لیے، ملاحظہ کیجئے گا۔ وَقَانَ أَحْدُهُمَا، اب یہ جو ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص صحابہ تھے، ان میں سے ایک یبتغی الدنیا والآخر، دوسرا جو کیا ہے وہ یبتغی الآخرہ، اور جو دوسرا ہے ایک دنیا کا پیچھے لگا ہوا تھا، یعنی ایک دنیا طلب تھا، اور دوسرا کس کے پیچھے تھا؟ آخرت کے پیچھے تھا۔ اب نام نہیں ہے، ان میں سے ایک کس کے در پہ تھا؟ دنیا، وہ دنیا پرست تھا۔ اور آپ قرآن میں دیکھیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے اس کے لیے کیا من کانا یرید دنیا، اس طریقے سے کوئی آیت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ آیت ملاحظہ کریں، قرآن کو اس کے ساتھ رکھیں تو نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون دنیا کے پیچھے تھا، کون آخرت کے پیچھے تھا؟ خود ان کے اپنے علماء نے اعتراف کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ناظرین ملاحظہ کریں۔ سیر و اعلام النبلاء کس کی ہے جی؟ شمس الدین ذہبی صاحب کی، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، الجزء الثانی اس کی دوسری جلد ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر 401، روایت کی سند کیا ہے عماد بھائی؟ رجالہ ثقات، اس کی سند کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہی روایت ہے، آگے وہ بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ فِي الطبقات، اور یہ طبقات میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ اچھا، بالکل وہی روایت، تاکہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو یہاں پر میں شعیب ارناؤت صاحب کی جو اس کے اوپر تحقیق ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں۔ وَكَانَ أَحْدُهُمَا يَبْتَغِي الدُّنْيَا وَالْآخَرُ يَبْتَغِي الْآخِرَةَ، ایک دنیا پرست تھا، ایک دنیا کے پیچھے تھا، ایک دنیا چاہتا تھا، اور ایک آخرت۔ یہ روایت آپ نے یہاں تک ملاحظہ کی۔ اب دیکھتے ہیں وہ دنیا پرست کون تھا، نہایت زبردست لکھا ہے دوبارہ سیر و اعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی، الجزء الثالث اس کی تیسری جلد میں، شعیب ارناؤت صاحب نے اس کی وہی تحقیق کی ہے، بالکل مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ جو ہم اکثر پیش کیا کرتے ہیں۔ اس میں جب ہم جائیں تو عمرو بن عاص کے متعلق کیا بیان کیا جاتا ہے؟ عمرو بن عاص ملاحظہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا حُبُّهُ لِلدُّنْيَا، اگر عمرو بن عاص دنیا کی محبت نہ رکھتا، وہاں پہ روایت کیا تھی؟ اس روایت کو اس کے ساتھ رکھنا ہے کہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری میں سے ایک جو ہے وہ دنیا پرست ہے، ایک آخرت پرست ہے۔ درست۔ اب دنیا پرست کون ہے؟ شمس الدین ذہبی صاحب نے کہا یہ گتھی ہم حل کیے دیتے ہیں، اور بڑی زبردست عبارت انہوں نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں وَلَوْلَا حُبُّهُ لِلدُّنْيَا وَدَخُولُهُ فِي أُمُورٍ لَصَلُحَ لِلْخِلَافَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمرو بن عاص دنیا کا طلبگار نہ ہوتا، دنیا کے در پہ اور دنیا کے پیچھے نہ ہوتا، وَدُخُولُهُ فِي أُمُورٍ، اور کچھ امور میں جو اس نے مداخلت کی وہ نہ کرتا، لَصَلُحَ لِلْخِلَافَةِ، تو عمرو بن عاص خلافت کا سب سے بہترین حقدار تھا، صلاحیت رکھتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ اس کے پاس جانی چاہیے، نہ کہ معاویہ اینڈ کمپنی کے پاس۔ اسی بارے میں آپ وہ جو یرید الدنیا جو ہے نا اپنی کا، اگر ہم آیت دکھا سکیں، یہ اگر ملاحظہ کریں آپ، یہ آیت قرآنی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں، اور آیت نمبر ہے وہ 86 ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو دنیا کو جنہوں نے خریدا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو بیچ ڈالا ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے نہ جو ہے ان کا عذاب تخفیف ہو جائے گا، سخت ترین عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے، ولا هم ینصرون، اور ان کی نصرت بھی نہیں کی جائے گی۔ بس یہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا چاہتا تھا، دنیا کا طلبگار تھا، تو دنیا کی طلبگار افراد کے بارے میں قرآن یہ کہتے ہیں کہ وہ معذبین ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دو خصوصیات خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایسے افراد کے جو دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہر ہے ان کو عذاب جو ہے ملے گا، آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ظاہر ہے ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں آخرت کی پرواہ نہیں کی گئی، ذرہ برابر بھی آخرت کی پرواہ ہوتی تو یہ کچھ جو محقق ہوا ہے یہ محقق نہ ہوتا اور یہ وقوع پذیر نہ ہوتا ہے۔ جی شہباز بھائی۔ جی، تو عماد بھائی یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان دونوں میں سے صحابہ ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ایک صحابی دنیا پرست ہے، اور وہ دنیا پرست کون تھا؟ ابھی آپ کی خدمت میں خود اعتراف جو ہے وہ کیا کس نے؟
शमसुद्दीन ज़ाहबी ने अपनी किताब सियर व आलाम नुबला में कि अम्र इब्न आस अगर दुनिया परस्त ना होता और दुनिया के दर पे ना होता तो खिलाफत का ज़्यादा हकदार था। और कुरान से भी इमाद भाई ने आपकी खिदमत में आयत बयान कर दी। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि एक ये जो चीज़ बयान की जाती है कि मुआविया किसास उस्मान के लिए निकला था, मुआविया जो है वो नेक नियति चाहता था और बड़ी नेक नियति से निकला था वगैरह वगैरह, जो उसके आजकल फ़ज़ाइल बयान भी किए जा रहे हैं मुआविया के। अब देखें यही अहले सुन्नत का जो खालू है, मामू है, इसने किस तरीके से उम्मत को उस ज़माने में मामू बनाया था और पैसे देकर। आज भी आप देखें कि ये उसकी रविश वो सुन्नत इस तरीके से कायम है। आप एक तरफ से सियासत अमीरुल मोमिनीन देखें कि जो मालिक अश्तर को ख़त लिखा वो एक दुनिया में आइडियल के तौर पे पेश किया जाता है, और मुआविया की सियासत को देखा जाए तो मुआविया की सियासत भी आज आपको हमारे पाकिस्तान की सियासत में और दीगर ममालिक में नज़र आती है कि लोगों को रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। मुआविया इब्न अबी सुफियान के जिसकी लोग बैअत करने से कराहत करते थे, मुआविया क्या करता था, उनको रिश्वत दिया करता था। चूँकि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके लिए बयान किया था और हमारे चैनल पर इसका क्लिप भी मौजूद है कि मुआविया जो है अबू हुरैरा को रिश्वत दिया करता था, पैसे दिया करता था। किस लिए? कि वो अहादीस को बयान ना करे, वो अहादीस के अगर लोगों को बयान कर दी जाए, रसूलुल्लाह की अहादीसें अगर लोग उनको जान लें तो मुआविया एंड कंपनी से बदजन हो जाएंगे, मुतनफ़िर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि खुद यही इमाद भाई मुआविया इब्न अबी सुफियान किस तरीके से मूसा अशअरी को ख़त लिखता है और कहता है कि तुम मेरी बैत कर लो, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। मुलाहिज़ा करें जनाब, रिवायत क्या है, दोबारा तबक़ातुल कुबरा सही सनद रिवायत इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश करेंगे। इसकी मुजल्लदुर राबे चौथी जिल्द है इब्न साद की। रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। सनद मुलाहिज़ा करें सफ़ा नंबर 111 पे क्या है जी, काला अबू मूसा अशरी जो है वो बयान करता है, कातबा इलैया मुआविया ने मेरे पास जो है वो एक अपना ख़त भेजा और इब्तदा हो रही है सलामुन अलैक। अच्छा, उसके बाद अम्मा बाद के बाद क्या है, मुलाहिज़ा करें, ये जो हमने आपके लिए ग्रीन कर रखा है, ये सब्ज़ कलर में जो मौजूद है, ये हमारे लिए जगह अहम है। तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन, मुआविया का उर्स मनाने वाले अफराद तवज्जो करें कि मुआविया किस तरीके से लोगों से बैअत लेता था और उनको लालच दिया करता था। वो कहता है कि फ़इन्ना अम्र इब्न अल-आस कदबा यानी अलल्लज़ी कदबा यानी अलैह। वो कहते हैं जिस चीज़ पे अम्र इब्न आस ने बैअत करनी थी, वो सारी चीज़ें, वो मामला जो अम्र इब्न आस के साथ तय थे कि तुम अगर मेरी बैअत करोगे तो वो हो जाएंगी, कदबा यानी अलैह, जिस चीज़ पे उसे बैअत करनी चाहिए तो उन्हें कर ली है, यानी अम्र इब्न आस के साथ मेरी डील हो चुकी है। अच्छा, वो कहते हैं हाँ, खुदा की कसम, लइन बायअतनी अला मा बायनी अलैहि, अगर तू मेरी बैअत कर ले उस चीज़ पर जिस पर बैअत करनी चाहिए, लअबअसन्ना इब्नैक अहदहुमा अलल बसरा वल आखर अलल कूफा, तो मैं तेरे दो बेटों में से एक को बसरा की हुकूमत दे दूंगा, वहां पर हाकिम लगा दूंगा, दूसरे बेटे को कूफा पे हाकिम लगा दूंगा। वला युगलकु दूनका बाबुन वला तुक़दा दूनका हाजा, और तेरे लिए कोई दरवाजा जनाब ओपन मैदान होगा और तेरी कोई ऐसी हाजत नहीं होगी जो पूरी ना हुई हो। अगर तू क्या करेगा, अगर तू मेरी बैअत कर ले, जय मूसा अशरी, तू अगर मेरी बैअत कर लेगा, तेरे एक बेटे को तो भाई टिकट दे देगा, कहाँ की, कूफे की। आजकल इलेक्शन के चल रहे हैं ना, टिकटों का सिलसिला चल रहा है, तो एक तेरे टिकट की भी जरूरत नहीं है ना कि इलेक्शन लड़े, भाई सीधा नॉमिनेट करेगा वहां पे, सीधा उसको एक लेटर जारी होगा कि भाई आज से आप कूफा के क्या हैं, गवर्नर हैं, दूसरे को बसरे का। और खुदा की कसम भी खा रहा है मुआविया कह रहा है मेरी बैअत कर लो, मेरी बैअत में ये चीज है। क्यों? अली की तरफ जाते तो वहां पर तो मेरिट पे बात है, ठीक है, वहां पे मेरिट चलेगा। मेरी तरफ आओगे तो भाई तुम बस बैअत करो, फिर देखो भाई जो है वो अपने खजाने खोल देगा। और हम दिखा चुके हैं कि मुआविया यही रविश उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी रखी, लोगों को खरीदा कि इमाम हसन मजबूर हो गए। वो इंशाल्लाह हम बयान करेंगे आगे चल के कि मुआविया इब्न अबी सुफियान और इमाम हसन के दरमियान जो सुलह हुई है उसके असबाब क्या थे, सही सनद रिवायत के साथ पेश करेंगे कि वो असबाब क्या थे। और मुआविया ने खुद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ उन शराइत को तहत कर दिया और तहत कदम यानी अपने क्या बोलते हैं हमारे उर्दू में, ज़ीरे पा, ठीक है, वो कर दिया, तो उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे रिवायात हैं, हम इंशाल्लाह पेश करेंगे, पामाल कर दिया। वहाँ पे आपके सामने पेश करेंगे कि मुआविया ने 3-4 लोगों को, तारीख़ इब्न असीर की बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है, अब आ गई है इंशाल्लाह, हवाले के साथ भी पेश करेंगे। वो 3-4 जो बड़े लोग थे ना, जो खिलाफत के तअय्युन में जिनका किरदार था, मुआविया कहता है कि मैं जा रहा हूँ खुतबा देने के लिए, खबरदार
وہاں پہ میں یزید کے بارے میں بات کروں گا اور کہوں گا مشورہ ہو گیا سب نے, یہ جو دیگر افراد, تم یہاں پہ تمہاری طرف اشارہ کروں گا اور تم نے کہنا, سر نہیں ہلانا وہاں پہ, یوں بالکل نہیں کرنا. میں کہوں گا بھائی بات ہو گئی, اب ڈیل ڈن ہو گیا, یزید تمہارا جو ہے نیکسٹ خلیفہ ہے. اگر کچھ کیا تو گردنے میں یہ 3 اپنے دروغہ 2 کھڑے ہیں, یہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے کی روایات بھی ملتی ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اچھا, اب یہ جو روایت پیش کی کہ جس میں ابو موسیٰ اشعری کو معاویہ بن ابی سفیان کیا ہے, لالچ دے رہا ہے, رشوت دے رہا ہے کہ تم اگر میری بیعت کر لو تو یہ ہو جائے گا. اسی روایت کی سند کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں. سیر و اعلام النبلاء, شمس الدین ذہبی صاحب کی کتاب, مؤسسہ رسالہ کے شعیب النو صاحب کی تحقیق ہے اس پہ. ملاحظہ کریں ایماد میں وہی روایت کہ نہ معاویہ کاتب الیہ, کہ معاویہ نے ابو موسیٰ اشعری کے پاس اپنا خط بھیجا اور کیا کہا کہ اگر تو میری بیعت کر لے تو میں تیرے ایک بیٹے کو کوفہ کا گورنر لگا دوں گا, دوسرے کو بصرہ کا, ولا یغلق دون کا باب ولا تقضى دون کا حاجہ. اور یہ نیچے سند ملاحظہ کریں 2 نمبر پہ کیا ہے جی, وَهَذَا سَنَدٌ صحیح, اور اس روایت کی سند کیا ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہاں سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ معاویہ بن ابی سفیان کس طریقے سے لوگوں کو رشوت دے کر اپنی حکومت کے لیے لے کر آتا تھا, اپنی حکومت کے تحت لے کر آتا تھا. ایک اور بڑی زبردست شخصیت, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر فقط ایک اشارہ, بہت تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے کیونکہ بہت چیزوں کا ربط اس شخصیت کے ساتھ ہے. وہ کون ہے؟ ملاحظہ کریں سیر و اعلام النبلاء, دوبارہ سے شمس الدین ذہبی صاحب کی مؤسسہ رسالہ کی چاپ, شعیب النو صاحب کی تحقیق کے ساتھ. ھذا سند صحیح, پہلے سند دیکھ لیں, صحیح ہے اس کی. اب آ جائیں اوپر, کون ہے جی؟ ابن عمر. اب ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر کو معاویہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے, اپنی حکومت میں لے کے آیا. وہ پہلے تو کیا کرتا ہے, 10 سا معاویہ امرن, عمرو بن عاص کو بھیجتا ہے ایک ہیلے کے ذریعے کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ ابن عمر کے, وہ جاننا چاہتا تھا کہ ما فی نفس ابن عمر کے دل میں کیا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ آیا میری حکومت کو قبول کرے گا یا وہ خود حکومت کے در پہ ہے. وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ معاویہ نے جا کے خطبہ دیا, بخاری کی روایت ہے, وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ آیا معاویہ واقعاً قصاص عثمان کے در پہ تھا یا وہ خلافت کے در پہ تھا اور وہ خلافت چاہتا تھا. وہ انشاءاللہ صحیح روایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگے چل کے پیش کریں گے. تو اب عمرو بن عاص کو بھیجتا ہے ابن عمر کے پاس کہ جاؤ دیکھو اس کے دل میں کیا ہے, نکالو بھائی, ٹھٹولو اس کو جا کے. وہ اس کے پاس جاتا ہے جناب اور کہتا ہے کہ نہیں بھائی, جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت کے در پہ نہیں ہے تو کیا کہتا ہے, ملاحظہ کریں. فقال, وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے نا ایک ایسے شخص کی بیعت کر کہ ان یجتمعوا علیہ, وقاد الناس ان یجتمعوا علیہ, بھائی جس کے ارد گرد لوگ آ چکے ہیں, یعنی سب نے اس کی بیعت کر لی ہے, تو بھی اس کی کیا ہے, بیعت کر لے. وَيَكْتُبُ لَكَ مِنَ الْأَرَضِينَ وَالْأَمْوَالِ, کیا تم ایک ایسے شخص کی بیعت نہیں کرو گے کہ جس کے گرد لوگ آ چکے ہیں اور جو تمہارے لیے مال دولت, تمہیں زمین بھی لکھ کے دے گا, 3-4 کنال 5-6 پلاٹ بحریہ ٹاؤن کے بہترین سے تمہیں گفٹ کر دے گا, مال بھی تمہیں دے دے گا, زمین بھی. آج ایسا ہی ہے نا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کی پارٹی میں آ جائیں تو آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل جائے گا. بحریہ ٹاؤن کا آپ کو پتہ مہنگا بڑا, DHA ایک ہے, یہ یہاں بڑا مہنگے پلاٹ ہوتے ہیں, میں نے ایسے سنا ہے. بہرحال آپ کے زیر مطالعہ ہے یہ مہنگے پلاٹ. سائڈ میں گزرا ہوں نا, بحریہ ٹاؤن کے یوں سائڈ سے گزرا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا آگے وہ کیا کہتا ہے, اف لک, ہے شرم کرو, کیا کر رہے ہو, نکل جاؤ میرے پاس سے. ابن عمر کیا کہتے ہیں, میرے پاس سے نکل جاؤ بھائی. دینی لیسا بدینارکم ولا درہمکم, میرا دین تمہارے دینار اور درہم کے عوض جو ہے وہ فروخت کرنے والا نہیں ہے. تم مجھے درہم و دینار کی لالچ دے کر میرا دین لینے آئے ہو مجھ سے. یار کوئی شرم کر لو. ٹھیک ہے. اب یہ ایک صحابی, ایک رضی اللہ دوسرے رضی اللہ کو رشوت دے رہا ہے, تو اس میں سے ایک رضی اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ اس کام سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اے میرے رضی اللہ بھائی یہ کام نہیں کرو. یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی حقیقت ہے. یہ اصل میں فضائل معاویہ ہیں. اگر عرس کروا رہے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ حضرت معاویہ, وہ جو پپا جانی جو ہیں خطاب کرتے ہیں پپا جانی, تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرو, یا ہم رافضیوں کو دعوت دو. یقین کریں وہ جو انہوں نے کیا بیان کیا تھا کہ معاویہ کے فضائل میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. وہ کیا نام ہے ان کا, جنہوں نے بیان کیا, مجھے نام ہی ذہن سے نہیں, ہم نے کلپ بھی بنایا مکمل ان پہ. وہ جو مدثر نام تھا نا, ان کے استاد بھی ہیں نا, شیوخ میں سے ہیں بخاری ان کے,
मुहद्दिस हैं जिन्होंने कहा है कि इसहाक बिन राहवै, हाँ इसहाक बिन राहवै ने क्या कहा कि मुआविया के फ़ज़ाइल में एक हदीस भी सही नहीं है। अब हमें मौका दें ऐसी फ़ज़ाइल की रिवायात आपके सामने पेश करें कि आपके जगह जगह से दुआएं नहीं कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि भाई ये फ़ज़ाइल लाए कहाँ से हैं। तो यहाँ तक ये इमाद भाई हमारी यहाँ तक गुफ्तगू थी, चूँकि ये गुज़श्ता से पेवस्ता थी। हमने वहाँ मुआविया के फ़ज़ाइल बयान किए थे कि मुआविया कैसे रिश्वत देकर अहादीस छुपाता था कि अहादीस छुपा दी जाएँ, या एक वो मकामात भी मैंने अभी इनके सामने नहीं रखे कि पैसे देकर अहादीसें घड़वाता था, जैसा कि ख़ुद इनके अपने उलमा ने भी एतराफ़ किया है कि मुआविया की एक बेहतरीन अहादीस घड़ने की फैक्ट्री थी जहाँ पे हदीसें घड़ी जाती थी।